الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بطاعته وأجزل فيها العطاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الرسل وإمام الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه إمام الحنفاء، وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح کر رہے ہیں، جس میں یہ 7 آسمان، آسمان کا کنارہ آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ شرق سے غرب کی طرف ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے؟ شمال سے جنوب کی طرف کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، کسی کو کچھ پتہ ہے؟ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، 7 زمینیں، چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، نہر، سمندر، پہاڑ، اور پھر زمین کے اندر خزانے کتنے ہیں؟ سونے کا پہاڑ، چاندی کا پہاڑ، لوہا، تانبا، پیتل کے پہاڑ، گیس کے ذخائر، ڈیزل اور پٹرول اور مٹی کے تیل کے ذخائر، غلے اور اناج کے ذخائر، پھل اور فروٹ کے ذخائر، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، لوگ اپنے من مطابق کھا رہے ہیں، چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، برت رہے ہیں، پرانی کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی دنیا میں عہدے اور منصب ہیں، عزت اور شہرت ہے، طاقت اور قوت ہے، شان و شوکت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: قل متاع الدنیا قلیل. اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کچھ تم کو نظر آ رہا ہے بہت تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جس شکل میں ہے، بہت تھوڑا سا ہے. قلیل بہت تھوڑا سا ہے. سوچیں،
قل متاع الدنیا قلیل، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کھرب پتی ہے، اور کوئی ملیونیئر ہے، اور کیا کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، ان کو بتا دیجئے کہ دنیا کا یہ جو کچھ ہے اور جس شکل میں ہے یہ بہت تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا ہے، بہت بے ویلو ہے، بہت بے قیمت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو باحیثیت کیا ہے؟ قیمتی کیا ہے؟ اچھا اور بہتر کیا ہے؟ بہت زیادہ کیا ہے؟ وہ بتا دیجیے۔ کیا نا والآخرۃ خیر، والآخرۃ خیر، اس نظام کے بعد جو دوسرا نظام قائم ہونے والا ہے، اس دار کے بعد جو دوسرا دار وجود میں آنے والا ہے، وہ یہاں کے سب کچھ سے بدرجہ بہتر ہے اور بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کوئی ارب پتی ہے، اس کے پاس یہ ارب کتنے دن رہیں گے؟ کوئی کھرب پتی ہے، یہ کھرب اس کے پاس کتنے دن کے لیے؟ کوئی کسی ملک کا صدر ہے، یہ صدارت کتنے دن کی ہے؟ کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ وزارت عظمیٰ کتنے دن کی ہے؟ بتائیں ذرا، کتنے دن کی ہے؟ سب فانی ہے، سب فانی ہے، چھوٹ جانے والا ہے، رہ جانے والا ہے، چھین جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ فرعون کی سلطنت مدید بھی تھی، شدید بھی تھی، خاک میں ملی کہ نہیں ملی؟ نمرود کی سلطنت و بادشاہت خاک میں ملی کہ نہیں؟ قارون اپنے سارے خزانوں کے ساتھ پیوند خاک ہو گیا کہ نہیں؟ عاد، قوم عاد، من اشد منا قوہ کا ڈھڈورا پیٹنے والے پیوند خاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حامان کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ ولید ابن مغیرہ کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پوری دنیا کے اکیلے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے اکیلے بادشاہ تھے۔ انسانوں پر تو ان کی حکومت و بادشاہت تھی، جن اور شیاطین پر بھی وہ حکمران تھے، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، لیکن یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ بادشاہت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سکندر اعظم پیوند خاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جس شکل میں ہے، بہت تھوڑا سا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، اور آخرت تو آخرت ہے، آخرت تو آخرت ہے، وہاں کا سب کچھ یہاں کے اس تھوڑے سے بہت زیادہ ہے، بدرجہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا، کبھی فنا نہ ہونے والا، کبھی تم سے چھینا نہیں جائے گا، کبھی تم سے لیا نہیں جائے گا، کبھی تم کو اس سے محروم نہیں کیا جائے گا، کبھی تم کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ خیر لمن اتقا، جس نے یہاں اللہ والی زندگی گزاری، اللہ کا بن کر، اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہے، اس کے لیے آخرت بدرجہ بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے دنیا کی ایک بے ویلو اور بے قیمت چیزوں سے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بے ویلو، بے قیمت، بے حیثیت ہے، وہ اس حدیث میں سنیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مچھر کے پر کی کیا ویلو ہے؟
مچھر کے پر کی کیا ویلو ہے، اس کی کیا قیمت ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلو اور کوئی قیمت، اس کا وزن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اتنی بے حیثیت اور بے قیمت ہے، بے ویلو اور بے وزن ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے کبھی دنیا کو نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی دنیا کو نظر اٹھا کے دیکھا نہیں۔ یہ اتنی بے حیثیت چیز ہے، بے ویلو چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا اپنے سب کچھ کے ساتھ بہت تھوڑی سی ہے۔ کتنی تھوڑی سی ہے؟ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی تھوڑی ہے کہ جیسے تم میں کا کوئی آدمی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اپنی یہ انگلی داخل کرے اور نکالے تو اس انگلی پر جو پانی آیا ہے وہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اپنی یہ انگلی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ڈالو اور پھر انگلی کو نکالو، اس انگلی پر آیا ہوا پانی اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقدار ہے اس کی؟ فرمایا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں، اتنی بھی حیثیت نہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں بھیا؟ یہ سب کہے کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس معمولی بے ویلو اور فانی کی وجہ سے اپنی اس باقی اور بہتر کو برباد مت کرو، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس بے ویلو، معمولی، گھٹیا، بے قیمت، فانی اور تھوڑی کی وجہ سے اپنی اس بہتر، باقی اور دائمی کو خراب نہ کرو، برباد نہ کرو، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اور ہم لوگ برباد کر رہے ہیں، ہم لوگ برباد کر رہے ہیں۔ اسی گھٹیا اور فانی کے لیے رشتوں ناتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اولاد کا اور ماں باپ کا کتنا گہرا رشتہ ہے، کتنا نازک اور مبارک رشتہ ہے، لیکن اسی دنیا کی وجہ سے ان رشتوں میں بھی دراڑ آ جاتی ہے، آ جاتی نہیں آ جاتی۔ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں قائم ہوا ہے اور جنت میں بھی باقی رہے گا، لیکن اسی دنیا کی وجہ سے اس رشتے میں بھی دراڑ آ جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، بہن بھائی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، ایک پیٹ میں ان کی پرورش ہوئی ہے، ایک ماں کی چھاتی سے سب نے دودھ پیا ہے، ایک چھت تلے پلے بڑھے جوان ہوئے، کھیلے کودے ہیں، لیکن اسی دنیا کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، خالہ بھانجے اور بھانجی کا رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے۔ ان سارے رشتوں میں آگ لگ جاتی نہیں لگ جاتی ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ یہی ٹھیکرے ہیں، یہی ٹھیکرے ہیں، یہی ناپائیدار چیزیں ہیں، زمین ہے، دکان ہے، مکان ہے، روپے ہیں، پیسے ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے۔ ان فانی چیزوں کی وجہ سے اتنی مبارک چیزوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ فنا کر دیا جاتا ہے۔ انہی ٹھیکروں اور بے ویلو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں چھوڑ دیے جاتے، اللہ تعالیٰ کی حدود نہیں توڑ دی جاتی، نماز نہیں چھوڑ دی جاتی،
اذان ہو گئی ہے، لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں، لیکن دکاندار اس لالچ اور امید میں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے دکان کھول کے کہ کہیں میں نماز پڑھنے جاؤں اور کوئی گاہک آ کے واپس نہ چلا جائے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے ایک دو مثال دی ہے۔ مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ 15 ریال صدقۃ الفطر نکالنا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ حج فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن حج نہیں کر رہا ہے کہ ابھی 15 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، بڑی محنت سے کما کے جمع کیا، اسی کے لیے چوری کر لیتا ہے، اسی کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، لوگوں کا خون بہا دیتا ہے، اسی کے لیے رشوتیں لیتا ہے، اسی کے لیے سود لیتا ہے، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ سود لیتا ہے یعنی لوگوں کا خون چوستا ہے، اور نہ جانے کیا اونی پونی حرکتیں کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا بہت ہی بے ویلو چیز ہے، بہت ہی بے ویلو چیز ہے۔ کتنی بے ویلو چیز ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ گزرتے ہوئے گھور پر سے گزر ہوا۔ گھور کس کو کہتے ہیں؟ جہاں محلے اور گاؤں کا کوڑا کچڑا ڈالا جاتا ہے، اس کو گھور کہتے ہیں۔ یہاں بھی گاڑی آتی ہے، کوڑا کچڑا اٹھاتی ہے، کہیں لے جا کے ڈالتی ہے نا، اس کو گھور کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی زبان میں گھور کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی جگہ تھی جہاں آبادی کا کوڑا کچڑا، گندگی وہاں ڈال دی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام اسی طرف سے گزرے تو وہاں ایک بکری کا بچہ تھا، مرا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجدی عسک میت، کہ آپ گزرے تو آپ نے دیکھا، نظر پڑی کہ بکری کا ایک بچہ ہے، عسک ہے۔ عسک کہتے ہیں ایسی بکری کو جس کے کان نہ ہوں، دونوں کان نہ ہوں، یا تو پیدائشی طور پر نہ ہوں، یا بہت چھوٹے ہوں، یا تھے لیکن وہ کٹ گئے ہوں، ایسے بکرے کو کیا کہتے ہیں؟ عسک کہتے ہیں۔ اور یہ عیبدار بکرا سمجھا جاتا تھا اس وقت کے معاشرے میں یہ بکرا یا یہ بکری بہت عیبدار سمجھی جاتی تھی، کوئی ایسے بکرے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مر بجدی عسک میت، کہ وہ بکرے کا بچہ تھا، مرا ہوا تھا، بوشا تھا، یعنی کان کٹے ہوئے تھے یا بغیر کان کا تھا، اور پھول گیا تھا، اس کے اندر سے بدبو آنے لگی تھی۔ مفتی صاحب وہاں سے گزرتے تو کیسے گزرتے؟ یا آپ وہاں سے گزرتے تو کیسے گزرتے؟ بتاؤ، آپ وہاں سے گزرتے تو کیسے گزرتے؟ ہم گزرتے، ہم ایسے کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر گزرتے، اپنی بات ہم بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی جگہ سے ہم گزرتے تو ایسے ناک بند کر کے، نظر پھیر کر کے گزر جاتے۔ آج بھی آپ جب آتے ہیں اور کچڑے کی گاڑی کھڑی رہتی ہے، کچڑا لیتی رہتی ہے، تو آدمی کیسے وہاں سے گزرتا ہے؟ گزرتا نہیں گزرتا ہے، اور دیر تک تکدر، طبیعت مقدر رہتی ہے۔ لیکن قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اور ان کی اصلاح اور ان کی عبرت اور موعظت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے۔
آپ وہاں سے گزرے نہیں جیسے ہم گزرتے ہیں، آپ وہاں رک گئے۔ اور بکری کا وہ بچہ جس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے تھے، نا کے درجے میں، آپ نے ہاتھ سے اس کا کان پکڑا، اس کو اٹھایا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس کو 1 درہم میں کون لے گا؟ اس کو 1 درہم میں کون لے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اس کو مفت میں کوئی نہیں لے گا، آپ 1 درہم میں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کو مفت میں کوئی نہیں لے گا، آپ 1 درہم میں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور جس نے پھینکا ہے، بھئی کسی کا رہا ہوگا نا، تو جس نے پھینکا ہے اس نے بے قیمت بے ویلو ہی سمجھ کر کے پھینکا ہے نا، اس کے تعفن اور اس کی بدبو سے اپنی جان چھڑانے اور بچانے ہی کے لیے تو پھینکا ہے۔ اور اس کے اندر تو عیب بھی، ایک تو مرا ہوا ہے، پھول گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اور یہ زندہ ہوتا تو بھی کوئی نہ لیتا، اس لیے کہ یہ کنکٹا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کے نزدیک یہ مردار بدبودار جتنا بے ویلو اور بے قیمت ہے، یہ پوری دنیا اپنے تمام ساز و سامان اور ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ کے نزدیک اس مردار بدبودار بکری کے بچے سے کہیں زیادہ بے ویلو اور بے قیمت ہے۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہی ملا کہ جب یہ اتنی بے ویلو ہے، بے قیمت ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ سے بے وفائی مت کرو، اللہ کے حکموں کو مت چھوڑو، اللہ کی حدود کو مت توڑو، اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب مت کرو۔ جو مبارک رشتے ہیں جن کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ان دنیا کے ٹھیکروں اور بے ویلو اور بے قیمت چیزوں کی وجہ سے ان رشتوں کو ٹھوکر مت مارو، ان رشتوں کو آگ نہ لگاؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان جس شکل میں بھی ہو، اس کی حیثیت کھیل اور تماشے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی حقیقت کھیل اور تماشے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ کھیل اور تماشا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں بچے ہیں ان کے لیے کھلونے ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کھلونے ہوتے ہیں۔ جب بچوں کا کھیلنے کا دل کہتا ہے تو اپنے کھلونوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب انہی کھلونے سے کوئی گھر بنا رہا ہے۔ دیہاتوں میں جہاں کھلونے وغیرہ میسر نہیں ہیں، وہاں بچے گھر سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں، کچھ اینٹیں اکٹھا کرتے ہیں، کچھ مٹیاں اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ یہ کچن بن گیا، اور یہ بیڈ روم بن گیا، اور یہ ہال بن گیا، اور پھر وہ گڑیا کی شکل میں دلہن بھی آ رہی ہے، دولہا بھی آ رہا ہے، وہ کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھیلے، جب طبیعت بھر گئی تو کیا ہوا؟ کھڑے ہوئے، 1 لات ادھر مارا، 1 لات ادھر مارا، اور گھر چلے گئے۔ یہ ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یا اپنے گھروں میں بھی بچے، آج کل جو نئے کھلونے آئے ہیں ان کو بچے کتنی دیر تک کھیلتے ہیں؟ انہی کھلونوں کے لیے بچے روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، لیکن جب کھیلتے ہیں طبیعت بھر جاتی ہے تو پھر ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کہاں ہے اور کس حال میں، کیا ٹوٹ رہا ہے، کیا بچ رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کچھ لات مارا گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کی یہی حیثیت ہے جو بچوں کی نظر میں کھیل اور تماشے کی حیثیت ہوتا ہے نا۔ پتہ چلا کہ صاحب بنیاد پڑ رہی ہے، ولوں پر ولے، ولوں پر ولے،
فلیٹ پر فلیٹ، دکانوں پر دکانیں، فیکٹریوں پر فیکٹریاں، اور بن رہی ہیں، بینک بیلنس ہو رہا ہے، یہاں پلاٹ وہاں زمین۔ شام ہو گئی، آنکھ بند کیا چلے گئے، زندگی کی شام ہو گئی، زندگی کی شام ہو گئی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ بتائیں، کھیل اور تماشے سے زیادہ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ کھیل اور تماشے سے زیادہ حیثیت ہے؟ پوری زندگی کمایا، اپنے راحت و آرام کو قربان کر کے، اپنے راحت و آرام کو قربان کر کے، خون اور پسینہ بہا کر کے کمایا کمایا کمایا، بنایا بنایا بنایا، اور پھر دیکھتے دیکھتے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں ہے، کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ کہہ رہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا دار آخرت، آنے والی جو زندگی ہے وہ بدرجہ بہتر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ وہاں کا لطف لطف ہے، وہاں کے مزے مزے ہیں، اور وہاں کا سکھ سکھ ہے، وہاں کی خوشی خوشی ہے، وہاں کی راحت راحت ہے، اور وہاں کی امن و عافیت اصل امن و عافیت ہے۔ لیکن ہے کس کے لیے یہ؟ للذین یتقون، للذین یتقون، جو اللہ کے بن کر، اللہ کی مان کر یہ زندگی گزاریں گے، ان کے لیے وہاں یہ سب کچھ ہے، ان کے لیے وہاں یہ سب کچھ ہے۔ آگے کیا کہا معلوم ہے؟ آگے کیا کہا؟ افلا تعقلون، افلا تعقلون، تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے یار، تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ فانی اور باقی کا فرق کر سکو، گھٹیا اور بڑھیا میں فرق کر سکو، گھٹیا اور بڑھیا میں فرق کر سکو، فانی اور باقی میں فرق کر سکو، اعلیٰ اور بہتر، گھٹیا اور کمتر میں فرق کر سکو۔ اتنی بھی عقل نہیں، افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ عقل، عقل ہے، تم عقل سے کام نہیں لے رہے، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے، اور جو لوگ سوجھ بوجھ سے کام لے رہے ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو کبھی گھاس نہیں ڈالا، جنہوں نے دنیا کو کبھی گھاس نہیں ڈالا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور جس دارالعلوم کا فیض آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، وہ آپ کے قطر میں بھی موجود ہے۔ کہاں ہندوستان، اور ہندوستان میں دارالعلوم، اور کہاں 7 سمندر پار قطر، قطر میں بھی دارالعلوم کا فیض ہے۔ ایک جگہ نہیں، قدم قدم پر فیض ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، اس دارالعلوم کا فیض آپ کو ملے گا جس کو محمد قاسم نانوتوی نے قائم کیا تھا۔ کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنا اخلاص رہا ہوگا، اور دین کی حفاظت کی کتنی فکر اور تڑپ اور کڑھن رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا۔ چھتہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نواب صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے ایک تھیلی ہدیے میں پیش کی، ہدیے میں نوٹوں کی گڈی پیش کی، اور کہا حضرت اس کو قبول کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت قبول کر لیجئے، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ فرمایا میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، یہ کام آپ خود کر لیجئے۔ بہرحال جب دیکھا کہ حضرت کسی بھی طرح سے اس کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو مایوس ہو کر کے نکلا، اور باہر نکلا تو حضرت کا جوتا رکھا ہوا تھا، اس نے گڈی کھولی، اور گڈی کھول کر کے سارے نوٹ جوتے کے اندر بھر دی،
جوتے کے اندر ٹھوس دیے۔ اب جب حضرت اپنے وقت پر مسجد سے باہر نکلے اور جوتے میں پیر ڈالنا ہے تو پیر جا ہی نہیں رہا، جھک کے دیکھا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے۔ حضرت نے جھک کر کے جوتوں کو اٹھایا اور یوں جھاڑا اور کہا، ہائے دنیا، تو اتنی ذلیل ہو گئی ہے، تو اتنی ذلیل ہے کہ قاسم نانوتوی کے جوتوں میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ قاسم نانوتوی نظر اٹھا کے بھی تجھے نہیں دیکھے گا۔ جھاڑا اور جھاڑ کر کے جوتا پہنا، جوتا پہن کے چلے گئے۔ کوئی ملا راستے میں اور کہا، جا کے دیکھو چھتہ مسجد میں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کو لے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، لے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ تھے کون؟ عقل مند لوگ تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا افلا تعقلون، یہ عقل مند لوگ تھے، یہ عقل مند لوگ تھے۔ ایک اور بہت بڑے اللہ والے تھے، کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے۔ جیسے آج سائنس ترقی کیے ہوئے ہے، اسی طریقے سے کسی زمانے میں منطق اور فلسفے کا بول بالا تھا، اور ایسے لوگوں کو امام المعقول کہا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ علوم عقلیہ ہیں، ان کا تعلق عقل سے، اس میں دماغ خوری بہت ہوتی ہے۔ وہ اس کے امام تھے۔ جب انگریزوں کا پورا تسلط اور قبضہ ہو گیا بر صغیر پر، تو انگریز نے ایک یونیورسٹی قائم کی اور اس میں اس وقت کے جتنے علوم و فنون تھے اس کا بندوبست کیا، اور پورے بر صغیر میں اور باہر ممالک میں جتنے فن کے ماہرین تھے ان کو اس نے کیا کیا، چن چن کر کے لا کر کے اس یونیورسٹی میں رکھا۔ اور منطق اور فلسفے کے جو ماہر تھے وہ ایک عالم دین تھے، اللہ والے تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ تو انگریز وہ یونیورسٹی کا مالک تھا، اس کا بانی اور مؤسس تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت آپ ہمارے مدرسے میں آ جائیں اور یہ خدمت آپ کے سپرد ہے، اور ماہانہ 200 روپے آپ کو تنخواہ دی جائے گی۔ اور حضرت جہاں پڑھاتے تھے وہاں ان کی 12 روپے تنخواہ تھی، 12 روپے تنخواہ تھی۔ 12 جب پیغام پہنچا تو حضرت نے جواب دیا کہ مجھے 12 روپے یہاں مل رہے ہیں، میں 200 لے کے کیا کروں گا؟ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ فرمایا کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں یہاں مجھے 12 روپے مل رہے ہیں، میں تمہارا 200 لے کے کیا کروں گا؟ انگریز کو بڑی حیرت ہوئی، یہ آدمی ہے کیا ہے، اس کو 200 12 روپے کا فرق نہیں معلوم ہے، کہہ رہا ہے میں 12 روپے یہاں مل رہے ہیں، میں 200 لے کے کیا کروں؟ بہرحال پھر اس نے اصرار کیا کہ حضرت 212 روپے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں آ تو جاؤں گا، لیکن یہ میرے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں پھر یہ اس علم سے محروم ہو جائیں گے نا، میں وہاں آ جاؤں گا تو پھر یہاں کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں ان سب کا یہاں اعزازی داخلہ ہوگا اور سب کے وظیفے مقرر کیے جائیں گے، اور جیسے وہاں آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں ایسے ہی یہاں بھی وہ آپ سے فیض یاب ہوں گے، بس آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں گولر کا ایک درخت ہے، اور روزانہ میں تازہ تازہ گولر کا ناشتہ کرتا ہوں، یہ گولر کہاں سے مجھے ملے گی؟ وہاں میں وہاں آؤں گا تو یہ تازہ تازہ گولر جو صبح صبح جس سے میں ناشتہ کرتا ہوں وہ مجھے کہاں ملے گی؟ تو انگریز نے کہا حضرت آپ تشریف تو لے آئیں، آپ کو اسی طرح سے تازہ تازہ گولر کا ناشتہ ملے گا اور اسی درخت کے گولر کا یہاں بھی ملے گا۔ کہا اچھا۔ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تم یہاں کام کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وہاں کیوں چلے گئے، تو پھر میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ وہیں رہیے، اسے کہ اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب تو یہ میرے پاس نہیں ہے، اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ عقل مند لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آنے والی زندگی کا سب کچھ دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ جس شکل میں ہے اس سے بدر جہاں بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے،
اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، نہ گھٹنے والا ہے، نہ چھننے والا ہے، نہ چھوٹنے والا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اس حقیقت کو سمجھ کر کے زندگی گزارے گا، اس کے لیے، جو سوجھ بوجھ سے عقل سے کام لے گا، اس کے لیے۔ آج دنیا میں اکثریت بے عقلوں کی ہے، اکثریت بے عقلوں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم تو دنیاوی زندگی کو آخرت پر اور اخروی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت اور آخرت کا سب کچھ یہاں سے بدرجہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ آج کی گفتگو دیکھیں، لیکن یہ جو مذمت کی گئی ہے، یہ جس دنیا کا بے ویلو اور بے قیمت ہونا بتایا گیا ہے، یہ کون سی دنیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جس کی وجہ سے آخرت بگڑ رہی ہو، جس کی وجہ سے آخرت بگڑ رہی ہو، جس کی وجہ سے اللہ کے احکام چھوٹ رہے ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں، جس کی وجہ سے بندہ حب جاہ و مال کا مریض ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر حرص و ہوس کا مرض آ گیا ہو، چوری کی لت لگ گئی ہو، خیانت کی برائی میں مبتلا ہو، رشوت اور سود اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ اس دنیا کی مذمت، اس دنیا کی بے وقعتی بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کو زینہ بنا لیا آخرت کے لیے، اگر کسی نے آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا کو زینہ بنا لیا ہے اور دنیا کو اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو پھر وہ دنیا قابل مذمت نہیں ہے، وہ تو قابل تعریف ہے، وہ تو قابل تعریف ہے۔ اس لیے کہ جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی بیکار ہے۔ اگر دنیا بقدر ضرورت آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اپنی آخرت نہیں بنا سکتے۔ آخرت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے بھی دنیا کسی نہ کسی درجے میں ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے کشتی کے لیے پانی اس وقت تک رحمت ہے جب تک کشتی کے باہر ہو، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، پانی اس کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا رحمت ہے، نعمت ہے، کب تک؟ جب تک دل سے باہر ہو، جیب میں ہو، اکاؤنٹ میں ہو، کباٹ میں ہو، بریف کیس میں ہو، تب تک یہ دنیا رحمت ہے۔ اور جس دن یہ دنیا دل میں آ گئی تو پھر اس کی مثال ویسے ہی جیسے پانی کشتی میں آ جائے، پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا، اسی طریقے سے دنیا دل میں آ گئی تو پھر بیڑا غرق کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت سمجھ کر اس کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخرت ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر مقصد بنا کر جینے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.